اور بیمار مشقت والی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس سے کہ روزے پر اثر نہیں ہوگا، جان پر اثر نہیں ہوگا، تو پھر وہ بات الگ ہے کہ آدمی اختیار ہے وہ روزہ رکھے. اور ایسا سفر ہے جو سفر آسان، جس پر بدن پر مشقت نہیں ہوتی. وہ پرانے زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر اور گرد و غبار میں سفر کیا جاتا تھا. پریشانی کی حالت میں آدمی جب السفر قطعۃ من النار فرمایا کہ سفر دوزخ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یعنی اس زمانے میں مشقت ہے. آج ریل میں بیٹھو سفر طے ہو جاتا ہے، بس میں سفر طے ہو جاتا ہے، ٹو ویلر پر سفر طے ہو جاتا ہے. لیکن مشقت اس زمانے کے اعتبار سے کم ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی روزہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے سفر کی حالت میں. لیکن رکھنا چاہتا ہے تو رکھ بھی سکتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں روزہ چھوڑ رہا ہوں تو اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. جو روزہ چھوڑتا ہے اللہ اس سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنا کھانے پینے چھوڑنے والے سے اللہ محبت کر رہا ہے. کھانے پینے والے سے بھی اتنی ہی محبت اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے. تو لہذا یہاں پر فرمایا ہے کہ ایک تو رخصت والے عمل پر بھی اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اس کو ہم سمجھے دین نام ہے اتباع کا. دین کس کا نام ہے؟ اتباع کا. یعنی اللہ کی بات کو ماننے کا نام دین ہے. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، عمل کرنے کا نام نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر کہ ایک شوق ہوتا ہے لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، شوق ہوتا ہے لوگوں کو روزے رکھنے کا، شوق ہوتا ہے لوگوں کو عبادتیں کرنے کا. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس موقع پر جو کام ہے وہ کام آپ کرو. جس موقع پر جو کام ہے وہ کام آپ کرو. مثال کے طور پر گھر میں بیوی کی طبیعت خراب ہے اور یہ شخص سفر پر جانا چاہتا ہے. یہ شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. ایسی جگہ پر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں آس پاس کوئی گھر نہیں ہے، صرف میاں بیوی اکیلے رہے، جنگل ہے، ویران ہے، وہاں پر شوہر اگر دور دراز سفر کر کے مسجد میں جا رہا ہے اور بیوی کی جان کو ادھر خطرہ ہے تو اب اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے، وہ اپنے گھر پر نماز پڑھے. کیونکہ یہ شریعت کا تقاضا ہے. شریعت کا تقاضا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آسان راستے پہ اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی بدن کو تھکانا نہیں چاہتے، مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتے. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے. بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے. بیماری میں بھی اگر آدمی اللہ کو اپنی بہادری دکھائے گا تو وہاں پر غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے بدتمیز نہیں دیکھنا چاہتا، بد اخلاق نہیں دیکھنا چاہتا، کمزور دیکھنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے سامنے عاجز اور انکساری والا اور کمزور دیکھنا چاہتا ہے. ہم بہادری اللہ کے سامنے نہ بتائیں، بہادری اللہ کے سامنے نہ بتائے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ نے اللہ کے نبی کے بہت ساری خوبیوں کے ساتھ پکارا. شاہد، مبشر، نذیر، داعی، سراج، منیر، یہ اللہ کے نبی کے نام. لیکن جب سب سے بڑا مقام اور رتبہ بندے کا کب ہے؟ جب وہ بندہ ہوتا ہے، جب وہ بندہ ہوتا ہے، عبد ہوتا ہے. مقام عبدیت سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب معراج کے سفر پر اللہ کے نبی کو بلایا تو شاہد اور مبشر اور نذیر کہہ کر نہیں بلایا. کیا کہہ کر بلایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی، اپنے بندے کو لے کر چلی. تو بندگی میں کیا ہے؟ بندگی میں عاجزی اور انکساری چھپی ہوئی ہے. عاجزی اور انکساری. بہت سارے لوگ بیمار جو ہوتے ہیں نا، بیماری میں وہ کراہتے نہیں ہیں، وہ کہتے صبر کرو. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے پاس گئے تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے. تو وہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ وہ پڑھ رہے ہیں.
تو باعزت بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تم اپنی بیماری کو بڑھانا کیوں چاہتے ہو؟ تم اپنی بیماری کو بڑھانا کیوں چاہتے ہو؟ اللہ کے سامنے تم بہادری کیوں دکھا رہے ہو کہ تم اس بیماری کی حالت میں بھی الحمدللہ اپنی زبان سے نکال رہے ہو؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ کر دے، میری آزمائش کو ختم کر دے۔ تمہیں آہوازاری کرنی چاہیے، تمہیں کراہنا چاہیے، تمہیں اللہ کے رحم کی امید رکھنا چاہیے، تمہیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔